ہمارے ساتھ علامہ سید علمدار بخاری صاحب بھی موجود ہیں. چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے یہ میں درخواست کروں گی کہ بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی جو ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے جو خاتون ہیں خواتین ہیں ان کا کردار بیان کریں, ان کا مقام بیان کریں. جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کل جو 10 رمضان ہے ان کے یوم وصال بھی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور سیمن نیوز کا کہ ان کی وساطت سے آپ سے اور آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے پاکستان کے ناظرین اور باقی دنیا میں جہاں ہیں ان سے خطاب کا موقع مل رہا ہے. اس سے پہلے صاحبزادہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اصل چیز اس طرف ہم بعد میں آئیں گے. ملکۃ العرب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, یہ ہماری وہ ماں ہیں امہات المومنین میں سے جو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سے عقد فرمایا. اور جو معاش کی آپ بات کر رہی ہیں اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے کہ آپ کے قافلے پوری دنیا میں جاتے تھے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت خود بھی آپ کا سامان تجارت لے کے جاتے رہے. آپ کا ایک کویسچن تو کلیئر ہو گیا کہ عورت معاش میں اسلام میں آزاد ہے, اور بنیادی طور جو ہماری پہلی ماں ہے انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ عورت کنٹرول بھی کر سکتی ہے. اور عرب کے بڑے بڑے سردار ان کے مقروض تھے اور انہوں نے سامان تجارت پوری دنیا میں بیچ کے دیانتداری اور تجارت کی اور معاش کی اور اقتصادیات کی ایسی مسائل قائم کی کہ خود جب سارے سامان لے کے جاتے تھے جتنے بھی قافلے, اور جب سرکار کا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب منافع زیادہ تھا تو اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ جب سب کا ایکول سامان تھا تو محمد کا جو ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کیوں زیادہ جو ہے نا منافع ہے, پروفٹ زیادہ کیوں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ انہوں نے دیانتداری سے راست بازی سے اپنے مال سودے کی جو نقائص ہے وہ بھی بیان کر کے بیچے ہیں. مطلب اگر بارش ہو گئی, گیلی ہو گئی گندم, وزن بڑھ گیا تو آپ کو بتانا چاہیے. تجارت میں یہ اس طرح کی ایگزامپل, نبی علیہ السلام سب سے پہلے صادق و امین بنے, پھر ایک ایسے دیانتدار اور راست باز تاجر بنے, تجارت کے طور پہ بنایا, پھر بعد میں جرنیل بنے تو جرنیل کے طور پہ جنگیں لڑ کے بتایا, معلم بنے, معلم اخلاق بنے, قوموں کو پڑھایا. آکے جتنے بھی جہاد میں جس طرح سے آپ نے سرکار نے ثابت قدمی سے جہاد فرمایا, جن کی جو بہترین شوہر کے طور پہ گھر میں ازواج کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا, جتنے شفیق ہوئے غلاموں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, لونڈیوں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, معاشرے میں جتنے اور لوگ تھے, یہ سارے سرکار کے ہر پہلو نے. لیکن جہاں جو آپ کا کویسچن ہے میں آج آپ سے عرض کروں, اسلام نے جو عورت کو آزادی دی, جو عزت دی, جو وقار دیا, وہ کسی دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال ہی نہیں. بالکل. اس سے پہلے آپ کو بیٹا دونوں کو, آپ دونوں اینکر ماسٹر ینگ ہیں, سلامت رہیں, آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا دور جاہلیت, جو نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے, نور اسلام کے انقلاب سے پہلے اس عرب معاشرے میں دنیا میں کیا حالت تھی. بالکل. وہاں پہ عورت ایک جنس کے طور پہ پیش کی جاتی تھی, اس کی کوئی عزت ناموس وقار نہیں تھا, اوپن ان کی عصمت دری اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں, سب نے جانا. یہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس نے آ کر, جو سرکار نے, آپ نے, علامہ صاحب نے حدیث پیش کی الجنت تحت امہات الاقدام, یہ جو ان کی جنت کو رکھا, اٹھا کے ماں کے قدموں میں, اور بہن کو غیرت بنا دیا, بیوی کو نصف ایمان بنا دیا, ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی, اور بیٹی کو رحمت بنا دیا. یہ وہ اسلام ہے. اور جب زندہ درگور کیا جاتا تھا بیٹیوں کو, ایک صحابی ہیں وہ جو آپ بعد میں ایمان لائے, 12 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. اور ایک صحابی جو تھے انہوں نے آ کے جب سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں, کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اور جب آپ نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوگا تو اللہ کریم معاف کر دیں گے, اسلام کی برکت سے, کلمہ کی برکت سے, اللہ رب العزت رحمت عالم پیغام لے کے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ نے میرا جرم ابھی سنا نہیں ہے, میرا جرم کیا ہے جو میں نے کیا ہے, اس کے بعد آپ سنیے. تو بتائیے کہ میں نے اپنی زندہ بیٹی کو جس طرح دفن کیا ہے, اس لیے کہ یہ کل کو کوئی ہمارا داماد بنے گا, پراپرٹی میں حصے دار بنے گا, ہمارا شملہ نیچا ہو جائے گا, بڑے بڑے قبیلے کے سردار, ہمیں داماد کے آگے جھکنا پڑے گا, لہذا زندہ بیٹی کو
दफन कर दें, ना कोई दामाद बने, ना प्रॉपर्टी का मसला हो, ना गैरत का मसला हो, ना इज्जत पे कोई उनकी हरफ आए जो बज़ाहिर उन्होंने बना रखा था। अच्छा